آج ہم تاریخ کے ایک ایسے باب پر نظر ڈال رہے ہیں جو قیادت، انصاف اور انسانیت کی آپ کہہ لیں ایک غیر معمولی مثال پیش کرتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی، اسلام کے دوسرے خلیفہ۔ جی بالکل، اور ہماری گفتگو کا جو محور ہے وہ خاص طور پر کتاب عمر بن خطاب، ان کی زندگی اور زمانہ میں جو معلومات ہیں ان پر ہے۔ یہ کتاب ہمیں ان کی زندگی کے آپ کہیں کہ ٹھوس واقعات، فیصلوں اور ان سے جو سبق ملتے ہیں انہیں سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ اچھا، تو ایک بڑا دلچسپ سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ کیا واقعی کوئی حکمران مطلب اقتدار کی اتنی بلندی پر پہنچ کر بھی راتوں کو خود گلیوں میں نکل کر اپنی رعایا کی خبر گیری کر سکتا ہے، یا یہ کہ انصاف اتنا سخت ہو کہ خود حکمران پر بھی لاگو ہو؟ آئیے ان ذرائع کی روشنی میں دیکھتے ہیں ذرا۔ یقیناً ہم ایسا کرتے ہیں کہ ان کی ابتدائی زندگی سے شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیسے وہ اسلام کے شدید مخالف تھے اور پھر کیسے وہ اسلام کے سب سے مضبوط حامیوں میں سے ایک بنے اور پھر ایک ایسے رہنما کے طور پر ابھرے جن کی مثال دی جاتی ہے۔ ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ مکہ کے معزز قبیلے قریش سے تھے، پڑھے لکھے تھے، جسمانی طور پر بھی مضبوط اور ذہنی طور پر بھی بہت تیز، لیکن شروع میں اسلام کے سخت ترین مخالفین میں شمار ہوتے تھے، یہاں تک کہ ارادہ بھی کیا تھا۔ جی، ارادہ بھی کیا تھا، لیکن پھر وہ واقعہ پیش آیا۔ اپنی بہن اور بہنوئی کو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے سنا اور وہ آیات، وہ کہتے ہیں نا، سیدھا دل پر اثر کر گئیں۔ یہ صرف قائل ہونا نہیں تھا، یہ ایک طرح کا اندرونی انقلاب تھا۔ اچھا، اور اسی دن اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ یہ واقعہ خود بتاتا ہے کہ سچائی جب سامنے آتی ہے تو وہ مضبوط سے مضبوط خیالات کو بھی بدل سکتی ہے نا؟ بالکل، اور اسلام قبول کرنے کے بعد تو جیسے ان کی شخصیت بالکل کھل کر سامنے آ گئی۔ عوامی طور پر نماز پڑھانے والے پہلے لوگوں میں شامل ہوئے، پھر بدر ہو، احد ہو، خندق، ان جنگوں میں ان کی بہادری کی بہت مثالیں ہیں۔ ان کا رعب و دبدبہ ایسا تھا کہ کہا جاتا تھا کہ شیطان بھی ان سے راستہ بدل لیتا تھا۔ جی، اور پھر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد وہ خلیفہ بنے تو ان کا جو 10 سالہ دور خلافت تھا اسے اکثر اسلامی تاریخ کا سنہری دور کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ ہے انہوں نے ریاست کو بڑی مضبوط بنیادیں دیں۔ مثلا مالیاتی نظام کے لیے بیت المال یعنی ایک مرکزی سرکاری خزانہ قائم کیا۔ ہاں، بیت المال کا قیام۔ عدالتی نظام کو منظم کیا، قاضی مقرر کیے یعنی جج جو اسلامی قانون کے مطابق فیصلے کرتے، یہاں تک کہ پولیس اور جیل کا نظام بھی متعارف کروایا، مردم شماری کروائی، زکوٰۃ کا ایک منظم نظام بنایا، فوجی انتظامیہ کو بہتر کیا۔ یہ صرف ادارے بنانا نہیں تھا، یہ ایک پورا ویژن تھا کہ ریاست کیسے چلنی چاہیے، ہر فرد کی فلاح کیسے یقینی بنائی جائے۔ تو یہ صرف فتوحات نہیں تھیں، بلکہ اصل چیز ایک پائیدار معاشرتی اور انتظامی ڈھانچہ بنانا تھا جو عوام کی خدمت کر سکے۔ یہ بات اہم ہے۔ بالکل، اور ان کی حکمرانی کے جو سب سے نمایاں پہچان ہے وہ ہے ان کا عدل و انصاف۔ ان کا وہ مشہور قول ذرائع میں ملتا ہے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر جائے تو عمر جواب دہ ہیں۔ اب سوچیں ذرا، یہ ذاتی ذمہ داری کا احساس کس سطح کا ہے۔ کمال ہے، اور ان کے انصاف کا معیار صرف دوسروں کے لیے نہیں تھا، وہ خود پر بھی اتنا ہی سخت تھا۔ وہ واقعہ بھی ملتا ہے نا کہ غلام کو غلطی پر سزا دی تو پھر خود کو بھی کوڑے مارے تاکہ اس تکلیف کا احساس ہو۔ جی ہاں، یہ واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے۔ اور ایک یہودی شہری کے مقدمے میں ایک مسلمان کے خلاف فیصلہ دینا، یہ اصول کی پاسداری تھی چاہے کوئی بھی سامنے ہو۔ صحیح۔ اور قحط کے زمانے کا تو واقعہ بہت مشہور ہے۔ جب تک عام لوگوں کو پوری خوراک نہیں ملی، انہوں نے خود صرف زیتون کا تیل اور روٹی کھائی۔ یہ حکمران کی اپنی عوام کے ساتھ وہ حقیقی ہمدردی اور برابری کی مثال ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ انصاف صرف قانون کی کتاب میں نہیں ہوتا، رہنما کے اپنے کردار میں نظر آنا چاہیے۔ عدل و انصاف کی یہ مثالیں قائم کرتے ہوئے ان کی زندگی کا خاتمہ بھی بڑا اچانک اور آپ کہیں کہ افسوسناک تھا۔ ایک فارسی غلام تھا ابو لولو، اس نے نماز فجر کے دوران ان پر حملہ کر دیا۔ جی، اور وہ شہید ہو گئے۔ اپنی وفات سے کچھ پہلے انہوں نے خواہش ظاہر کی تھی کہ انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت دی جائے۔ ان کی وفات یقیناً ایک عہد کا خاتمہ تھا،
لیکن ان کے جو اصول تھے انتظامیہ کے، انصاف کے، قیادت کے، وہ آج بھی آپ دیکھیں دنیا بھر میں رہنماؤں کے لیے ایک مثال ہیں۔ تو ان کی زندگی کا سبق شاید یہی ہے کہ اصل قیادت طاقت دکھانے میں نہیں ہے بلکہ ذمہ داری لینے میں ہے۔ عہدے سے زیادہ انصاف اہم ہے۔ بلا شبہ ان کی زندگی ذمہ دارانہ قیادت اور غیر متزلزل انصاف کی ایک ایسی روشن مثال ہے جس سے ہر دور میں، ہر معاشرے میں سبق سیکھا جا سکتا ہے۔ اچھا، ان ذرائع کو دیکھتے ہوئے ایک نقطہ اور بھی ہے جو غور طلب ہے، وہ ہے ان کے دور کی وسیع فتوحات۔ روم اور فارس جیسی بڑی سلطنتیں اس دور میں فتح ہوئیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ذرائع کے مطابق اتنی بڑی فتوحات کم سے کم ظلم و زیادتی کے ساتھ کیسے ممکن ہوئی؟ اس کے پیچھے کیا حکمت عملی تھی؟ کیا کوئی خاص طرز حکمرانی تھا؟ یہ ایک ایسا پہلو ہے جس پر مزید سوچا جا سکتا ہے نا؟ جی، یہ واقعی ایک اہم نقطہ ہے اور اس پر مزید تحقیق اور غور و فکر کی گنجائش موجود ہے۔